بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہم میں سے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے اور اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنی اصل منزل یعنی کہ آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، کوئی بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر کسی کو موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر زندگی ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد میت اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد رکھتی ہے اور ان کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اسلامی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ محترم ناظرین، آخرت کے بعد ایک اور دنیا ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جنات اور انسانوں کو اپنے اعمال کے مطابق اس میں رہنا ہے، اور روح جہاں ہے جسم سے اس کا تعلق قائم رہتا ہے۔ وہ قبر میں آنے والوں کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا کوئی شخص دوبارہ پیدا ہوا ہو، یہ قرآن و سنت کے عقیدہ کے بالکل خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کا راستہ کھل جاتا ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دوسرے سے ملے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہم تینوں میں سے کوئی پہلے مرتا ہے تو وہ دوسرے کو بتائے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہے اور وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے والے اپنے گھر والوں کو مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں؟ تو جب انسان مرتا ہے تو مرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر جنتی دنیا میں آ گیا ہے، اور اسے اپنا گھر، ماں باپ، رشتہ دار اور دوست احباب سب کچھ یاد رہتا ہے، اور ہمارے بھی بہن بھائی ہیں اور ہمارا ایک خاندان ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس میت کی روح نکل جاتی ہے اور اسے دفن کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت میت بھی اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، یعنی اس کی روح سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس سے باخبر ہوتی ہے کہ اب کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب لوگ کسی شریف آدمی کی میت کو اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں، مجھے جلدی سے قبرستان لے چلو، اور بہت جلدی مجھے میری اصل منزل یعنی کہ قبر کے اندر لے چلو، کیونکہ اسے موت کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے مراحل اچھے ہوں گے یا پھر مشکل ہوں گے۔ محترم ناظرین، انسان کو پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مشکل ہے یا آسان ہے، کیونکہ روح چھوڑتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے مرنے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا۔ اس لیے مومن کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ اور مجھے قبر میں اتار دو اور مجھے میری اصل منزل یعنی قبر میں پہنچا دو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ محترم ناظرین، جب کوئی مجرم اور بے گناہ مرتا ہے تو وہ چیخ چیخ کر کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے کہاں پر لے جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، یعنی وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت کمایا ہے، ان کے لیے مکانات، عمارتیں اور گھر بنوائے ہیں، اور اب آپ مجھے میرے گھر سے نکال کر ایک تاریک حجرے یعنی قبر میں کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ بہت گھبرا جاتا ہے تو کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ ویسے بھی جب اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہمارا خاندان اور ہمارے رشتہ دار اس سے پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر وہ پہلے رہتا تھا۔ اسی وجہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنی میت کی قبر پر جاتا ہے تو میت قبر پہ آنے والے کو پہچانتی ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچانتا ہے کہ جو ہماری قبر پر آیا ہے
وہ ہمارا بیٹا ہے یا ہمارا بھائی ہے یا ہمارا رشتہ دار ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر یا کسی ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے وہ اس دنیا میں جانتا تھا اور وہ اسے سلام کرتا ہے، اور جب کوئی سلام کہتا ہے تو وہ اس کا سلام سنتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور قبر میں آنے والے کو بھی پہچانتا ہے، اور اگر کوئی عزیز رشتہ دار قبر کی زیارت کرے تو قبر کا مالک بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مجرم ہے اور اپنے جرائم کی سزا بھگت رہا ہے تو وہ قبر میں لوگوں کو پہچاننے کے بعد بھی ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پریشان ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ قبر پر آنے والوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جب ہم لوگ کسی قبرستان پر جا کر یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارا سلام سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے کسی مردہ کو۔ اور جب یہ اچھا تحفہ بنا کر اس میت کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اسے ایسی خوشی ملتی ہے کہ ایسی خوشی اس سے پہلے کبھی نہ ملی ہوگی۔ محترم ناظرین، ایک مجرم اس دنیا کو بہت یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم بہت پرتعیش زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی اس کے لیے جنت تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ قبر کے اندر ہو رہا ہے، اس وجہ سے اسے اپنی دنیا کی زندگی یاد آتی ہے، اس لیے کہ وہ دنیاوی زندگی میں بہت خوش تھا اور وہ اس قسم کی دنیاوی زندگی میں گرفتار نہیں ہوا، اور اس وجہ سے مجرم دنیا کی اس زندگی کو بار بار یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے ہم سے مرنے والوں کے لیے ایسا کرنے کو کہا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے مجرموں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نیکی کرنے والوں کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں مرنے والوں کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم توبہ کریں تو نہ صرف اپنے لیے کریں بلکہ اپنے تمام رشتہ دار اور اہل ایمان اور اپنے دوستوں کے لیے بھی کریں۔ محترم ناظرین، یہاں پر دوسری طرف ایک متقی انسان کو دنیا کی زندگی یاد ہی نہیں رہتی، کیونکہ اس کے لیے دنیا کی زندگی ایک قید خانہ تھی اور اس کے لیے قبر کی زندگی جنت تھی، کیونکہ اس کے لیے جنت کا بستر قبر میں بچھا دیا گیا تھا اور وہ آسمانی لباس میں ملبوس ہے، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ قبر کے اندر جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے، اور نیک آدمی بڑی راحت اور سکون میں ہوتا ہے، اسی لیے اسے دنیا یا اپنے اہل و عیال کی طرف سے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اسی زندگی میں ہے جس میں اسے راحت اور سکون حاصل ہے، جس کے اندر اسے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہے، کیونکہ وہاں پر اسے کسی قسم کا دکھ اور پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے وہاں پر صرف راحتیں اور راحتیں ہوتی ہیں، اور جو وہاں پر پریشان ہوتا ہے اسے اس دنیا کی زندگی بہت یاد آتی ہے، وہ قبر سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ویسے بھی اصل چیز انسان کے عمل ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ عمل زندگی کو جنت بناتا ہے، اور اگر یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے اعمال اچھے ہوں تو موت سے بہتر کوئی پیغام نہیں، اور اگر اس کے اعمال برے ہوں تو موت سے بدتر اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اپنے رب کو پکارو اور دونوں طرح نرمی سے دعا کرو، بلا شبہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر 40 مومنین ایک میت کی نماز جنازہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی اس میت کے لیے ان کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اور امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد نماز پڑھنا ہے، اس لیے قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر میں رکھتے تو بسم اللہ کہتے، اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفنانے سے فارغ ہوتے
تو قبر پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے، کیونکہ اس سے جلد باز پرس ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مومنین مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کی دیتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔